وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. چلیے کل والا سب کا کلیئر ہو گیا تھا, کسی کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ ہم نصر ینصر کرے تھے اور ہمارے 2 باب ہو گئے, فتح یفتح, نصر ینصر. فتح یفتح میں دونوں ماضی اور مضارع میں جو ہمارے ہیں وہ تینوں بھی صیغے ہمارے زبر کے ساتھ آتے ہیں, جو یہاں پر ہم نے کیا تھا فتح یفتح میں, ٹھیک ہے. اور ہم نے کل کیا تھا نصر ینصر, ٹھیک ہے. اب نصر ینصر کا مضارع میں عین کلمہ مضموم تھا, پیش تھا, ضمہ تھا یا پیش تھا کہہ لیں. اب ہم آج جو ہے اس کی بھی میں نے آپ کو فیملی بتائی تھی, ینصر, یخلق, یذکر, یعبد, یہ ہمیشہ اس کے اعراب ایسے ہی ہوں گے کیونکہ یہ نصرہ کی فیملی کو بلانگ کرتی ہے. اصل میں فعل سے رہتا, فعل یفعل, فعل یفعل اس طرح رہتا, لیکن اب وہ یاد نہیں رہتے تو اسی لیے فتح یفتح, نصر ینصر. آج ہم کریں گے ضرب یضرب اور سمع یسمع, ٹھیک ہے. آج ہم 2 ابواب کریں گے. آپ نے دیکھ لیا تھا اس کی فیملی الگ ہے, اس کی فیملی الگ ہے. یہ جو باب نصر ینصر کا آئے گا, خلق یخلق اور عبد یعبد, ذکر یذکر, یہ 4 آپ کے آ گئے تھے. نصر ینصر, خلق یخلق, ذکر یذکر, عبد یعبد, یہ اس کی فیملی تھی, ٹھیک ہے. اور آج ہم کریں گے, یہ ہم نے کل کر لیا تھا من ینصر الناس. میں نے آپ کو کل ایک پوائنٹ فعل فاعل مفعول کا اس میں بتایا تھا, هل اللہ یخلقنا, کہ کیا اللہ نے مدد کی ہم سب کی, ٹھیک ہے. یہ نا کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفعول بھی ہوتا ہے جب فعل کے ساتھ میں اس میں ظاہر بھی ہو, اور فعل کے ساتھ جب ضمیر جڑ جائے تو پھر وہ مفعول کی ضمیر ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. یخلق اگر کہیں وہ پیدا کرتا ہے, کرے گا ہم سب کو, ضمیر آ جانے سے وہاں پر اب ہم لے لیں گے وہ کی طرح جو ضمیر آتی ہے. اگر اس میں ظاہر ہو جائے فعل کی طرح, فاعل بن جائے, جیسے کہ یہاں پر آپ کو فاعل کا پتہ کیسے چلتا ہے, اس کا اعراب دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر پیش اگر آ جائے تو پھر وہ ہمارا فاعل ہو جائے گا. کسی بھی جملے میں آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ فاعل ظاہر ہے یا چھپا ہوا ہے. ظاہر اگر ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ پیش والا کون سا ہے. جملہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کر رہا ہے. تو کون کر رہا ہے پتہ کرنے کے لیے اس میں ظاہر جملے میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں ظاہر جو ہے, جو ظاہر ہوا ہوا نام ہے وہ مرفوع ہے یا مفتوح ہے, یا پھر آپ کہیں مضموم ضمہ والا ہے, یا پھر پیش والا ہے, یا پھر فتح والا زبر والا ہے, ٹھیک ہے. اگر پیش والا کوئی آ جائے تو پھر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ فاعل بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. یوزولی پیش والا فاعل بنتا ہے, یا پھر میں آپ کو بتاؤں گی اور کیا بنتا ہے وہ. اب یہاں پر دیکھیں آگے کا ہم نے کل جملہ دیکھا تھا, هل ينصرون خالدا, کیا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے خالد کی. اب یہ خالد کی ہم نے کیوں کہا تھا, اللہ کی. یہ هل تعبدون اللہ, کیا وہ سب, یا کیا تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے اللہ کی. ہم نے یہ کہا کیوں, کیونکہ اللہ اس میں جلالہ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر زبر ہے, تو جب زبر آ گیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ مفعول بھی ہے, ٹھیک ہے. اب آگے ہم نے دیکھا هل تعبد اللہ, هل کیا آپ عبادت کرتے ہو یا تم عبادت کرتے ہو اللہ کی. تو یہاں پر بھی مفعول ہے, مفعول بھی ہو رہا ہے کیونکہ اینڈ میں زبر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر هل اللہ یخلقنا, کل آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں یا پیدا کریں گے ہم سب کو. نام اللہ یخلقنا, جواب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن آپ کو صرف وہ نا کا سمجھانا تھا کہ یہ مفعول بن رہا ہے ہم سب کو. اور میں نے آپ کو کل اس کا بتایا تھا کہ اگر آپ کو یخلقو کے ساتھ میں وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا, یخلقہ کریں گے تو ہم کیا بنے گا, کیا بنے گا, یخلقہ کریں گے تو ہم کیا بنے گا, یخلقہ, ٹھیک ہے. وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا اس کو, ٹھیک ہے.
یہ ہو سے کیا ہمارے اس کو. پھر ایسے ہی اگر ہم کہیں یخلقہم، یہ ہم ہو کی جگہ اگر ہم ہم کر دیں، میں صرف یخلق نہیں لکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے ٹائپ لکھنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے، صرف میں آپ کو ہم لکھ رہی ہوں، لیکن آپ اپنی بک میں لکھیے گا. وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا ان سب کو، ہم ان سب کو، تھرڈ پرسن سنگولر، تھرڈ پرسن جمع. ٹھیک ہے. پھر آیا یخلق کا، تو کیا آ جائے گا اس کا ترجمہ؟ وہ پیدا کرتا ہے آپ کو یا تم کو. اگر ہم کہیں یخلقکم تو ترجمہ آئے گا وہ پیدا کرتا ہے تم کو. ٹھیک ہے. آگے مجھ کو آئے گا یخلقنی. نون میں نے آپ کو بتایا تھا وقایا کا ہوتا ہے. یخلقنی نون وقایا. پھر یہ یا اس کو کہتے ہیں یائے متکلم، اس کے نیچے کسرہ آتا ہے یائے متکلم. آپ نے دیکھ لیا تھا انی، وہاں پر آیا تھا نا ان آیا، اس کے ساتھ میں آپ نے جب یا لگانا تھا تو انی نہیں بنا وہاں پر. آپ کو یاد ہے انی، منی مجھ سے، تو آپ نے دیکھا ہے وہاں پر تشدید آئی تھی. میں نے آپ کو اس وقت نہیں بتایا تھا، من تھا. من کو آپ نے جب مجھ سے کہا تھا، یہ تو من سے، ٹھیک ہے، مجھ سے اگر جب کہا تھا تو آپ نے کیا کرنا، آپ نے کیا کیا، اس کو صرف یا نہیں لگایا، آپ نے میم نون یا نہیں کیا ہے نا، منی نہیں کہا، اس کو منی کہا. تجدید آیا تھا وہاں پر. آپ لوگوں نے پوچھا نہیں وہاں پر کہ تجدید کیوں دے رہے ہیں باجی، ہم نون کے ساتھ تو یا لگانا ہوتا ہے، تو تجدید کیوں دے رہے؟ تو وہ تجدید اس لیے دیے تھے ہم کہ ایک تھا من، پھر پلس نون تھا وقایا یعنی بیلنسنگ نون، اس کو بعد میں آیا یا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ساکن ہو اور ایک متحرک ہو تو کیا کریں گے، اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ تشدید کا آپ کو قاعدہ پتہ ہے، تشدید لگاتے ہیں تو پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے. تو منی یا متکلم ہے یہ، تو ہم اس کو کہتے ہیں یا متکلم. آپ لوگ لکھ لیجئے، مجھے لکھنا بہت مشکل ہوتی ہے یہاں پر، میں انگلش میں ہی لکھ دیتی ہوں کیونکہ مجھے لکھنے اردو میں بہت مشکل ہو رہا ہے. کے ہے یہ، کے متکلم. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں یا متکلم، یا متکلم. اب یہ نون کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نون وقایا. سوری جی لکھ دی میں، ایک منٹ روکے. وقایا کہتے ہیں بیلنس کرنے کو. اب وہاں سے آپ کو بیلنس کرنا ہے، ایک پہلے والے، کس کو بیلنس کر رہے ہیں ہم؟ یہ پہلے والے نون کے ساتھ ہم یا نہیں جوڑ سکتے کیونکہ یہ من ہے یہ، اور اس کے نون ساکن ہے، تو ہم کو ایک اور یا لگانا ہے. اگر ہم اس کے ساتھ میں یا ڈائریکٹ لگا دیں گے تو منی بن جائے گا، وہ غلط ہو جائے گا. نون کو ایسے ہی ساکن رکھنا ہے اس کا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک نون ایڈ کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نون وقایا، جس کے نیچے کسرہ آتی ہے، زیر آتی ہے. تو اسی لیے کیا بن گیا تھا وہ منی. ایسے ہی ان تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اس کے ساتھ میں ہم نے کیا کیا، ایک نون کے نیچے زیر لگایا، اس کے ساتھ میں ہم نے لگایا یا متکلم. تو کیا بن جائے گا یہ؟ انی. ہاں ابھی اب سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو. میں اس وقت نہیں بتائی تھی کیونکہ تھوڑا سا پھر ہیوی لوڈ ہو جائے گا، پھر مشکل ہو جائے گا. شروع کے دن تھے آپ لوگوں کے. تو یہ بن گیا انی. تو آپ کو سمجھ آیا ابھی یہ تشدید کیوں آئی یہاں پر، کہ ہمیں ایک بیلنسنگ نون چاہیے ہوتا ہے جو ماقبل یعنی پہلے والے کو انٹیکٹ، وہ چینج نہیں کر سکتے ہم. تو اسی وجہ سے ہم کو یہاں پر انی کرنا پڑا تھا. تو یخلقنی، یخلق نون وقایا یا، یخلقنی. پھر آ گیا یخلقنا. ایگزیکٹلی جو ہم نے یہاں پر کیا وہی یخلقنا آ جاتا ہے. تو ایسے ہی آپ کو تمام چیزوں میں اگر آپ کو اس کا ترجمہ کیا آئے گا،
यखलुकुहु का तर्जुमा क्या आएगा? यखलुकु का तर्जुमा आएगा उसने पैदा किया। अब हु हुम का कुम नी या, ये आपको पता है। हु उसको, हुम उन सबको, का आपको, कुम आप सबको, फिर या मुतकल्लिम अगर कहीं लगा सकते, ही मुझको, ना हम सबको। ठीक है, कभी नून विकाया का लगता है, कभी नहीं लगता है, डिपेंड करता है। बिही है तो बिही में तो आपने, सॉरी बिही नहीं, क्या था बिही के साथ में वहाँ पर? बिही बिहुम बिहिम बिका बिकुम बी को आपने बिन्नी नहीं लगाया, ठीक है, वहाँ पर कुछ नहीं था, बी लगा दिया डायरेक्ट आपने। तो हमेशा हर जगह नहीं लगता, तो जो रूल्स है वो रूल्स याद कर लें, हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अरबी में सारा उन लोगों ने करके रखा हुआ है, हमने सिर्फ समझना है। यखलुकुना तो उसने पैदा किया हमको। अब ये उसने, किसी का माइक खुला है प्लीज़ बंद कर लीजिए। यखलुकुना अल्लाह, अब यहाँ पर इसमें ज़ाहिर अल्लाह आने की वजह से अल्लाह ने पैदा किया हमको। ठीक है, ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? मुश्किल लग रहा है क्या? कल बाजी ये लिखे थे अपन, क्या अल्लाह पैदा करते हैं या करेंगे हमको? हाँ हम सबको। जी जी सही है। मैं अभी कुछ और बोली, हल का मायने ट्रांसलेशन नहीं ली बस, है ना। अल्लाह ताला पैदा करते हैं या करेंगे हम सबको, तो आप क्या ऐड कर लीजिए उसमें। बाजी आप क्या सवाल पूछे? शायद मैं आपका सवाल नहीं समझ सकी। फरद बाजी आपका सवाल यही था, क्या था आपका सवाल? नहीं, मेरा सवाल ये था, कल अपने ऐसे लिखे अल्लाह ताला पैदा करते हैं हम सबको। हाँ, क्या अल्लाह ताला हम सबको पैदा करते हैं? जी जी। आप यखलुकना बोले, वो पैदा करता है हमको। हाँ, हम सबको आएगा। हाँ, वो पैदा करता है, इसलिए मैं आपको बताई क्योंकि मैं आपको अल्लाह का नहीं ले रही थी। ये सिर्फ यखलुकुना को अगर आप करेंगे तो हम उसके अंदर के छुपे हुए फ़ाइल को, जो कि हुआ की ज़मीर है, उसके साथ तर्जुमा करेंगे हम। जब आप अल्लाह, इसमें जाहिर कभी होता कभी नहीं होता ना, फ़ाइल कभी जाहिर होता कभी छुपा हुआ रहता। अगर जब जाहिर ना होगा यखलुकुना होगा तो वो लिखा जाएगा। हाँ हाँ, वो लिखा जाएगा। अगर अल्लाह इसमें जाहिर है तो फिर अल्लाह लिखा जाएगा, तो फिर हम अल्लाह का ही लिखेंगे कि हल अल्लाहु, यानी कि हलिल्लाहु, क्या अल्लाह ताला पैदा करते हैं हम सबको, ऐसे आ जाएगा। पैदा करते हैं करेंगे हम सबको। ठीक है, ठीक है फरद बाजी आ गया सब जी। वैसे इसका जवाब में आप इतना ही लिखना है कि नाम अल्लाहु यखलुकुना, लेकिन क्योंकि एक रूल आ गया तो मैं समझी, चलो आप लोग को समझा लेंगे। माशाल्लाह आप लोग सब अच्छा कैच कर रहे हैं, तो अच्छा डिटेल कर ले रहे हैं माशाल्लाह आप लोग। चलिए आज हम करेंगे इंशाल्लाह ज़रबा यज़रिबु, ये बाब ज़रबा से है। तो दो बाब पीछे कौन से कर लिए हम लोग? फर्स्ट बाब कौन सा था? फतहा यफ्तहु। सेकेंड बाब नसरा यंसुरु। अब ये है हमारा थर्ड बाब, ये है ज़रबा यज़रिबु। इसके अंदर फ़र्क क्या आया? उसमें थर्ड वर्ड पे पेश है, जेर है, रा कौन सा लेटर है? सेकेंड है। हाँ माशाल्लाह सेकेंड लेटर है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। ये असल में जब आप लोग दूसरे अब्बाब पढ़ेंगे ना मजीद फ़ी के, उसके अंदर अब इसमें क्या ऐड हुआ? सिर्फ या ऐड हुआ एक्स्ट्रा, है ना। अब दूसरों में क्या हो जाता? सीन अलिफ ता बहुत सारे ऐड हो जाते शुरू में। तो अब आपको हुरूफ असली पहचानना बहुत बड़ा गेम रहता वहाँ पर। हुरूफ असली कौन से है भाई? इसके हुरूफ असली मतलब तीन लेटर वर्ड्स। अब 3 लेटर वर्ड्स अगर मजीद फ़ी बाब रहता उसके अंदर इस तनसरा, अगर मैं बता, अभी देखिए आप लोग करी थोड़ा रिगिंग आप लोग के भी हो जाती है इंशाल्लाह। अब देखिए बाब नसरा से आ गया नसरा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है, ये 3 लेटर्स आ गए, आपको पता चल गया नून सौदरा इसका हुरूफ असली। अब अगर बाब आ गया इस तन सरा, ठीक है। अब कितने लेटर्स आ गए देखिए आप, इस तन सरा,
अब इसमें एक्स्ट्रा लेटर्स कौन से अलिफ सीन ता नून सौद रा। अब हमारे हुरूफ असली इतने ही 6, लेकिन एक्स्ट्रा लेटर्स कौन से आ गए, अलिफ सीन ता भी आ गया। तो अगर आप सोचें कि बाब का अगर आपको डाई नहीं मालूम है मिसाल के तौर पे, तो अब अगर मैं पूछूं इसके अंदर से आइन कलीमा कौन सा है, तो आप हो सकता है कि थर्ड लेटर देखे ता आइन कलीमा है और सीन फा कलीमा है और नून लाम कलीमा, फिर ये सौद और रॉ क्या हो गया भाई। तो इसीलिए जो बाब की फॉर्मेशन रहता ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता। या दरबा यदरिबु, नसरा यनसुरु, इस्तनसरा यस्तनसिरु, उसका बाब अभी माजी है ये इस्तनसरा, आप लोग पढ़ेंगे माशाल्लाह, आप लोग अल्लाह ताला आपका इल्म बहुत ज़्यादा वसी करे। इस्तनसरा भी एक बाब का नाम है, बाब इस्तेफ़ाल बताते इसको, इस्तनसरा यस्तनसिरु, उसके अंदर भी ऐसे ही है। लेकिन अब इसमें से रूट वर्ड्स अगर आप निकालेंगे तो सिर्फ इसके भी रूट वर्ड्स नून सौद रॉ ही है। तो देखिए आप बाब के 3 लेटर्स जो आगे शुरू के ये लेटर्स पूरे एक्स्ट्रा लेटर्स है, ये अलिफ सीन ता। अब और वर्ड रूट लेटर्स यही 6, 3 नून सौद रॉ। तो ये क्या हो जाता है, कभी कभी हम लोग जब पढ़ाते ना तो हमको रूट लेटर ढूंढना रहता उसमें से, तो हमको बाब नहीं मालूम है तो हम रूट लेटर नहीं ढूंढ सकते। बाब का फॉर्मेशन मालूम रहना पड़ता है आपको कि इसका एक्चुअल फॉर्मेशन कैसा है। इस्तनसरा यस्तनसिरु, मदद कोई तलब करने के मायने में आते, मदद तलब करना, इसीलिए हम इस्तगफरा बताते। इस्तगफरा यानी माफ़ी का मग़फ़िरत का तलब करना आ जाता। तो वो बाब की खासियत है तलब करना, कोई चीज़ को भी तलब करे आप। चलिए एक्स्ट्रा बताना था, ये एक्स्ट्रा बताया आपको, वैसे बताना मतलब मकसूद नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है। अभी 1 2 4 सबक 10 सबक के बाद में आप लोग पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ये है आप लोगों के पास माशाल्लाह, मैं देखी ना बुक में माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो हमारा पहला बाब है बाब नसरा यनसुरु, इसीलिए हमेशा माजी के साथ में मुदारे रहता है इसका। उसके बाद में आप लोग को अम्र है आगे, और बहुत मज़े मज़े के लेसन है आप लोग को। नसरा फतह यफ्तहु, नसरा यनसुरु, दरबा यदरिबु, इसके अंदर आइन कलीमा है रॉ, और रॉ के मुदारे में आपको आ जाता ज़ेर। दरबा यदरिबु, दरबा यदरिबु, तो ये इसका मायने है मारा, वो मारता है या मारेगा। दरबू, उन सब ने मारा, माजी का सिगा है। यदरिबू ना, वो सब मारते हैं या मारेंगे। मैं आप लोगों को एक सजेशन ये दूंगी कि जब आप लोग इसका तर्जुमा लिख रहे हैं टेबल बना के, तो दरबू का भी तर्जुमा लिख लीजिए, आप लोग माजी का भी तर्जुमा लिख लीजिए, ताकि आप लोग की याद दहानी होती रहे। ठीक है, भूलते नहीं ना, बार बार करते रहे तो याद हो जाता पक्का से। दरबा उसने मारा, यदरिबू वो मारता है या मारेगा। दरबू उन सब ने मारा, यदरिबू ना वो सब मारते हैं या मारेंगे। दरबता तुमने मारा, आपने मारा। तदरिबू आप मारते हैं या मारेंगे। दरबतु मैंने मारा, अदरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा। दरबतुम तुम सब ने मारा, तदरिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे। दरबना हम सब ने मारा, नदरिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। अब देखें सेम, कुछ भी चेंज नहीं होना है आपको, सिर्फ आपको रूल एक याद रखना है कि इसका आइन कलीमे में ज़ेर है। दरबा यदरिबू, हल यदरिबू, ला यदरिबू। देखें अब इसका तर्जुमा क्या आएगा, हल यदरिबू का तर्जुमा क्या आएगा? मारेगा, क्या वो मारता है या मारेगा? हाँ, क्या वो मारता है या मारेगा। ला यदरिबू, नहीं वो मारता है नहीं मारेगा। हाँ, नहीं मारता है वो, नहीं वो मारता है या मारेगा। हाँ, और वो मारता है या मारेगा, नहीं। हाँ। ला का माने नहीं में आएगा बाकी ना। जी जी, ला का मायने नहीं में आएगा। अब हल यदरिबूना, वो सब मारते हैं या हल, क्या वो सब मारते हैं या मारेंगे? हाँ, क्या वो सब मारते हैं या मारेंगे। ला तो नहीं वो सब नहीं वो सब मारते हैं या मारेंगे। हाँ, आप लोग अगर लिखना है तो वो सब नहीं मारते हैं या मारेंगे भी लिख सकते हैं, आप लोग के समझने के लिए। हल तदरिबू, हल तदरिबू क्या आप मारते हैं या मारेंगे। हाँ। ला अदरिबू, ला नहीं मैं नहीं मारता या मारूंगा। हल तदरिबूना, क्या आप सब मारते हैं या मारेंगे। ला नदरिबू नहीं हम सब मारते हैं
या हम सब मारते हैं या मारेंगे। माशाल्लाह। बाकी सबको क्लियर है? जी बाजी। सबका? कोई करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर, या हम आगे जाएं? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बाप जी, निखत बाजी जी। अच्छा, मैं कल का रिपीट कर देती हूँ आपको। देखिए कल जो हम करे थे नसरा यंसुरु, सेकेंड बाब करे थे हम, नसरा यंसुरु, ठीक है। पहला बाब था फतह यफ्तह, बाब अबवाब है हमारे 6 अबवाब आते, ठीक है, जो मैं आपको बताई थी डाइज रहते। सिर्फ उसके अंदर क्या होता कि कलिमात जो है, मामी आपका भी कल का छूट गया था, आप लेट ज्वाइन करें ना, थोड़ा आप भी सुन लीजिए, जो कल का जिसका कल छूट गया मैं उनका रिवाइज़ कर देंगे, सुन लीजिए कि हमारे कलिमात फ़ा आइन लाम कलिमा है ये, ठीक है। इसके ऊपर ज़बर, तीनों पे ज़बर है, और इसका जो मुदारे आता, जो हम रूल्स पढ़ लिए थे, तो उसके अंदर पहले हम पढ़े थे फतह यफ्तहु, फतह यफ्तहु, इसके अंदर क्या था, किसी का माइक खुला है प्लीज़ बंद कर लीजिए। फतह यफ्तहु में तीनों कलिमात माजी के भी मफ्तू थे, और भाई किसका माइक खुला है, नाज़नीन आपका माइक खुला है, प्लीज़ बंद कर रही हूँ आपका माइक। तो अब ये जो है 6 अबवाब रहेंगे हमारे। पहला है फतह यफ्तहु, इसके अंदर एराब देखेंगे, हरकत देखेंगे, तीनों पे ज़बर है, और मुज़ारे में भी तीनों पे, मतलब एंड में तो पेश आता, मिडिल कलिमा जो रहता उसके ऊपर गौर करना है निखत बाजी। और बाकी जिसका छूट गया कल का वो लोग गौर से सुनिए कि हमेशा माजी और मुदारे में आइन कलिमे के हरकत चेंज होते, जैसे जैसे बाब चेंज होते गया, दोनों में देखना रहता, माजी को भी देखना है, मुदारे को भी देखना है। माजी में कभी चेंज होता, कभी मुदारे में चेंज हो जाता। अब समझना ये है कि मीनिंग कुछ नहीं चेंज होता। कल फरद बाजी बहुत अच्छा सवाल पूछे थे, आई होप फरद बाजी पूछे थे कि बाजी मीनिंग तो चेंज नहीं हो रहा, फिर बाब के हरकत चेंज होने से क्या होता। तो हम इसका जवाब ये है कि बाब के अब हरकत चेंज होने का मतलब ये है कि वो कोई कैटेगरी को बिलोंग करता। हर वर्ड के वर्ब है ना, फेल है ना, उसका मीनिंग रहता। थोड़े मीनिंग्स हमारे होश और हवास के रहते, थोड़े हम जो फील कर सकते, टच नहीं कर सकते। हाथ पैर से कोई काम कर सकते, कोई जहन से कर सकते, कोई इखलास वाले काम रहते, ऐसे कोई झगड़े वाले काम। ये इसके ऊपर अबवाब में उसको कैटेगराइज कर दिया गया कि फीलिंग्स वाले काम बाब समिया में चले जाते। ऐसे करके थोड़े थोड़े अबवाब के खासियात है, क्वालिटीज़ ऑफ ईच पर्टिकुलर बाब। ये जो बाब है इसके क्वालिटीज़ रहते, तो वो क्वालिटी वाले वर्ड्स का पूरा क्लस्टर वही बाब में आता, और दूसरे क्वालिटी वाले जो वर्ड्स है, वर्ब्स है, जो एक्शन वर्ड्स है, वो उस बाब में आ जाते। ये आपको वो बाब सीखने का मतलब क्या है कि ये सहरफी है, यानी 3 लेटर वर्ब में इसको बोलते सुलासी मुजर्रद, इसके अलग रहते। फिर मज़ीद फ़ी रहता, उसके अंदर एक्स्ट्रा लेटर्स रहते। सब अबवाब के क्वालिटीज़ रहते, वो क्वालिटीज़ के हिसाब से वो वर्ड्स अगर उस एक्शन में बोले जाए तो फिर वो वहाँ पर वो बाब को बिलोंग करते वो लोग। अगर जैसे ही बाब बदल गया मीनिंग बदल जाता। तब आपको समझना ये है कि अब हम जो करेंगे वो 6 बाब करेंगे। फतह यफ्तहु एक बाब है, कल जो हम करे थे वो है नसरा यंसुरु। ये इसके अंदर आइन कलिमे के ऊपर पेश है, पहले लेटर में माजी में तीनों भी ज़बर है, मुदारे के अंदर आइन कलिमे के ऊपर यंसुरु ये पेश आ गया। वो मदद करता है या करेगा। हल यंसुरु ज़ैदन, क्या उसने मदद की ज़ैद की। आपको याद होगा कि ज़बर और पेश का कायदा आप लोग को याद होगा कि जिसके ऊपर पेश आता वो फ़ाइल रहता, हमेशा नहीं मगर आप लोग अक्सर सियाक देखना पड़ता, सेंटेंस को देखना पड़ता, आप लोग समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हल यंसुरु ज़ैदन, अगर 2 ज़बर आ गया या 1 ज़बर आ गया तो वो मफ़ऊल रहता, और जिसके ऊपर पेश आ गया वो फ़ाइल रहता अक्सर व बेशतर। तो यहाँ पर वही आ गया नाम यंसुरु ज़ैदन। हल यंसुरून ज़ैदन, क्या उन सब ने मदद की या करेंगे ज़ैद की। नाम यंसुरून ज़ैदन, हाँ वो सब मदद करते हैं या करेंगे ज़ैद की। हल तंसुरु ज़ैदन, क्या तुम सब मदद करते हो करोगे ज़ैद की। नाम अंसुरु ज़ैदन, हाँ मैं मदद करता हूँ, सॉरी तुम मदद करते हो का जवाब में हम हमेशा पीछे से करते आए ना। जब मुखातिब होगा ये गायब है, ये मुखातिब है और ये मुतकल्लिम है, ठीक है। हल तंसुरून ज़ैदन, क्या तुम सब मदद करते हो या करोगे ज़ैद की। नाम नंसुरु ज़ैदन,
ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے زید کی. تو یہ آخر میں زبر آیا اسی لیے یہ پورے مفعول ہو گئے اور یہ تو آپ کو پتہ استفہام ہے. ٹھیک ہے. اب خلق یخلق اس کے اندر یہی نصرہ کے کیٹیگری میں آ گیا کہ نصرہ کی کیٹیگری میں باب نصرہ میں خلق یخلق. اب اس میں چینج کیا آیا دیکھ لیجیے, آئین کلمے کے اوپر پیش ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی نصرہ کے کیٹیگری میں چلا گیا, وہ کلسٹر آف ورڈز میں چلا گیا. وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا, خلقو یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. تو میننگ نہیں بدلے گا. باب میں آپ کو رول یاد کرنا ہے کہ لام کلمے کے اوپر پیش ہے, سب وہی رہیں گا. چینجز آتے ہیں کوالٹی آف دا ورڈ میں. اس باب میں کیٹیگری کو بلانگ کرتے ہی اس کی کوالٹی چینج ہو گئی, وہ وہاں سے اٹھا کے دوسرے باب میں ڈال دیں گے اس کی کوالٹی چینج ہو جائے گی. لیکن ہم کو ڈالنا نہیں ہے, آلریڈی عربک گرامر میں جتنے جو چیزیں جس باب میں جا سکتے تھے چلے گئے. اب ہم کو کچھ بھی کرنا نہیں ہے, ہم کو صرف اسٹڈی کرنا ہے. دیٹس آل. ہم کو اٹھا کے کوئی باب میں ڈالنے سے ہم کو کوئی نیا میننگ انوینٹ نہیں ہو جاتا. عربز میں جو جتنے انوینشنس ہو سکتے تھے, جتنے ڈسکوریز ہو سکتے تھے, سب ہو گئے. کوئی لینگویج سیکھتے وقت میں آلریڈی فارمیشن آف لینگویج ہو چکا, ہم کوئی نئی لینگویج فارم نہیں کر رہے, ہم صرف سیکھ رہے ہیں. هل يخلق شيئا کیا پیدا اس نے پیدا کیا کوئی چیز. یہاں پر آپ کو دیکھیں شيئا یعنی کہ لا يخلق شيئا نہیں اس نے پیدا نہیں کی کوئی چیز. ٹھیک ہے. وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا, نہیں وہ پیدا کرتا ہے یا کیا وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا کوئی چیز, نہیں وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا کوئی چیز. هل يخلقون شيئا آپ کو پتہ ہے غائب میں جواب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے صرف لا نام کے علاوہ. یخلقو ہے تو یخلقو ہی آئے گا, یخلقونا ہے تو یخلقونا ہی آئے گا. تخلقو جب ہوتا ہے تو اس کے جواب میں آئے گا اخلقو, اور تخلقونا کے جواب میں آئے گا نخلقو. یہاں پر نخلقونا نہیں آئے گا. آپ کو یاد ایک چیز میں نے کہا تھا رکھنے کی, پہلا واحد کا, دوسرا مخاطب کا, تیسرا متکلم کا, چوتھا جمع متکلم. یہ سارے صرف یخلقو تخلقو اخلقو نخلقو 4 ورڈز میں کوئی چینج نہیں آئے گا لکھنے میں. صرف یا تا الف نون آئے گا بگننگ میں. یخلقونا کی جگہ تخلقونا, مطلب غائب کے لیے یخلقونا اور مخاطب حاضر کے لیے آپ کو تخلقونا آئے گا. نخلقونا نہیں آئے گا. اگر کسی نے کہا تو وہ غلط ہو جائے گا. نخلقو کنفیوژن ہوتا ہے, اینڈ کنفیوژن از آلویز رائٹ. اچھا ہے کنفیوز ہونا, کنفیوز ہوتے ہوتے صحیح ہو جاتے ہیں انسان. کنفیوژن نہیں ہوا مطلب سمجھ میں نہیں آیا, سمجھ آیا تو بندہ کنفیوز ہوگا ضرور. تو اس کے جواب میں ہم لا جب آ جاتا ہے تو ہم کبھی کبھی نفی کرنی ہو تو کبھی ہم لا استعمال کرتے ہیں, کبھی ہم ما استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 چیزیں بھی آ جاتے ہیں. ما یخلق بھی صحیح ہے, لا یخلق بھی صحیح ہے. ما یخلق ما یخلقونا ما تخلق ما اخلق ما تخلقونا ما نخلق. ٹھیک ہے. اب اسی فیملی کو بلانگ کرتا ہے یذکرو. ذکر یذکرو بھی باب نصرہ سے ہے, اور عبد یعبدو بھی باب نصرہ سے ہے. وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا, وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا. یعبدو یعبدونا تعبدو اعبدو تعبدونا نعبدو. اس کو آپ لوگ ایسے یاد کریں جیسے کہ ٹیبلز یاد کرتے ہیں. 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ٹیبل کی طرح فرافر یاد ہونا چاہیے. خلق یخلق خلقو یخلقونا. اگر آپ لوگ ماضی کو نہیں یاد کریں تو یخلق یخلقونا ترجمے کے ساتھ. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے کرے گا, یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں کریں گے, تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں کریں گے, اخلقو میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا, تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں کریں گے, نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں کریں گے. یہ ایسے یاد ہونا چاہیے جیسے پانی انسان کیسے پیتا ہے آسانی کے ساتھ. ہم بولتے ہیں نا پانی کی طرح یاد ہونا. کیوں بولتے معلوم ہے آپ لوگ کو؟ پانی جیسے پیتے وقت اٹکتا نہیں نا. آپ ایک چاہے تو سنت ہے 3 سانس میں پانی پینا, ورنہ آپ ایک سانس میں بھی پوری گلاس پانی پی سکتے بغیر رکے کے. ایک سانس میں پانی پی سکتے ایک گلاس بھر بغیر رکے کے. تو ایک سانس میں آپ پورا فر 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 بول دینا, تو اس کو بولتے ہیں پانی کی طرح یاد ہونا, کہ جدھر سے بولے ادھر سے بہہ کے نکل جاتا, وہ اٹکتا نہیں کہیں بھی پانی. ایسے ہی ہم کہیں بھی رکنا ہی نہیں ہے, تو وہ بولتے پانی کی طرح یاد کرنا. تو ایسے فرافر آپ لوگ کو جتنی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کی گردانیں یاد رہیں گی اتنا ایزیلی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں قرآن پاک کا. اگر آپ وہاں پر بیٹھ کے سوچنے لگے کہ کیا ترجمہ ہوگا اس کا, تو اٹک گئے. آپ نماز میں سورہ پڑھ رہے مثال کے طور پہ, تو آپ ایک آیت پہ رک گئے, اس کا ترجمہ کیا ہوگا, تخلقون کا کیا مطلب ہوگا, تو نماز میں سے آپ ہٹ گئے, آپ سوچ پہ پڑ گئے. تو اسی لیے جب آپ کو ابواب یاد رہیں گے تو فٹافٹ آپ لوگ کو ترجمے یاد ہونا شروع ہو جاتے انشاءاللہ. اب اس کا ہم کل ایکسرسائز کر لیے تھے
کہ یہاں پر ایک چیز میں کل بتائی تھی جو کل کس کا چھوٹ گیا تو آج لوگ دیکھ لیجیے, جس کا جو پڑھ لیے وہ لوگ ان کا ریوائز ہو جائے گا. من ینصر الناس, اور یہاں پر ہے من یعبد اللہ. اس کا میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ من دو طریقے سے آتا ہے. کون بتائیں گے؟ بتائیے بتائیے کوئی. جی من جہاں پر کوشچن مارک میں آتا ہے تو وہاں پہ کون لگتا ہے, اور جہاں پہ ایسے ہی آتا ہے مطلب جو کوشچن مارک نہیں ہوتا تو وہاں پر جو لگتا ہے. ماشاء اللہ. اور جو کوشچن مارک آتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ کون سا من ہوتا ہے؟ وہ ہاں, من استفہامیہ ہوتا ہے. استفہام یعنی کہ انٹروگیٹو. اچھا آپ کل پوچھے تھے من موصولہ کو انگلش میں کیا بولتے ہیں, میں دیکھی ہی نہیں, سوری, دیکھ کے بتاؤں گی انشاءاللہ. تو اب یہ استفہامیہ ہوتا ہے یعنی سوال کرنے والا من, کون. اور جو موصولہ ہوتا ہے اس میں جو کے معنی آتے ہیں, جیسے الذی بھی موصولہ ہوتا ہے تو یہ بھی جو کے معنی میں آتا ہے, جو, جنہوں نے, جس نے, اس طرح کے میننگ آتے ہیں. تو یہ دو کا فرق آپ کو کل بتائی تھی میں, من اور یہ دو من کا. تو آپ لوگ جب ترجمہ لکھیے تو دونوں من لکھیے گا. نکھت باجی آپ کے پاس اگر کل کے نوٹس نہیں ہیں تو کوئی بچے ہمارے ہاں گروپ میں انشاءاللہ ریشما یا کوئی بھی جو لکھے وہ لوگ, علی راشدہ باجی کوئی شیئر کر دیجئے گروپ میں, تاکہ جو لوگ نہیں لکھے ان کے پاس نوٹس آ جائیں گے انشاءاللہ. تو من ینصر الناس, یہ آپ تھوڑا سا اس کا, ریشما آپ گروپ میں نہیں شیئر کریں پلیز, آپ کی ایک ڈیوٹی لگ گئی, بے روزانہ گروپ میں شیئر کر دیجئے نوٹس, آپ جو کرے وہ اچھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, نہیں کوئی بات نہیں, جب بھی آپ لکھیں تو آپ کے کمپلیٹ ہے تو گروپ میں بھیج دیجئے. ہاں, مادہ میں آپ, میں اگر آپ سوچیں آپ بھوکے بیٹھے ہوئے تو میں آپ کو پوچھی کیا کھائے, تو مطلب کیا ہوا کہ کیا آپ کھانا کھائے یا نہیں کھائے. اور میں پوچھ رہی ہوں کیا کھائے, لکھنے میں تو کیا ہے لیکن کھانے میں کیا کھائے, تو آپ بولیں گے کہ بھئی روٹی اور انڈا کھائی میں, ہے نا. لکھنے میں ہم کیا ہے صرف, لیکن دو میننگ آ گئے, کیا آپ کھائے یا نہیں کھائے, ہاں میں کھا لی. پھر آپ پوچھیں گے کیا کھائے, تو پوچھنے کے ایکسپریشن سے پتہ چل گیا کہ آپ کھانے میں کیا کھائے. ایسے ہی یہاں پر آپ سمجھ لیجیے فار دا ٹائم بینگ, ماذا یسمعو, کیا پڑھ رہے, کیا پڑھتے ہیں, کیا سنتے ہو یا سنو گے, کیا وہ سنتا ہے یا سنے گا, مطلب کون سی چیز وہ سنتا ہے. ہاں سنتا ہے یا سنے گا آئے گا, نعم یسمعو, لیکن حل یسمعو آئے گا اس کے ساتھ میں. حل یسمعو, کیا وہ سنتا ہے یا سنے گا, تو ہاں نعم یسمعو. ماذا یسمعو, کیا چیز وہ سنتا ہے یا سنے گا, یسمعو القرآن, ٹھیک ہے, تو وہ قرآن کو سنتا ہے یا سنے گا. آپ لوگ کیا چیز لکھیے گا, نہیں تو بیٹر رہے گا, میں آپ لوگ کو اس کو بتانے تک آپ لوگ کیا چیز لکھ لیجیے گا, تاکہ آپ لوگ کو کیا لکھیں گے تو پھر وہ حل کے طرح ہو جائے گا نا میننگ. تو اس کا میں آپ کو پھر سمجھاتی ہوں. ماذا یسمعو, کیا چیز وہ سنتا ہے یا سنے گا, یسمعو القرآن, وہ سنتا ہے یا سنے گا قرآن کو, ٹھیک ہے. ماذا یسمعون, کیا چیز وہ سب سنتے ہیں یا سنیں گے, یسمعون القرآن, وہ سب سنتے ہیں یا سنیں گے قرآن کو. ماذا تسمعو, کیا کریں گے ترجمہ, اسمعو, میں نہیں سنتا پہلے ہوں. سوال کو ٹرانسلیٹ کریے. ماذا تسمعو, کیا چیز لکھیے, کیا چیز آپ سنتے ہیں. ہاں کیا چیز آپ سنتے ہیں. اسمعو القرآن, میں قرآن سنتا ہوں. میں سنتا ہوں یا سنوں گا قرآن کو. سنتا ہوں قرآن. ہاں میں سنتا ہوں یا سنوں گا قرآن کو, کیونکہ آپ کو مفعول سمجھنا ہے. ابھی اگر لکھ دیں گے آپ میں قرآن سنتا ہوں تو صحیح ہوگا ترجمہ, لیکن آپ کو مفعول سمجھنا ہے, اسی لیے کو لگائیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. میں سنتا ہوں یا سنوں گا قرآن کو. ماذا تسمعون, ماذا تسمعون, کیا چیز آپ سب سنتے ہیں یا سنیں گے. نسمع القرآن, ہم سنتے ہیں یا سنیں گے قرآن کو. ہاں بالکل سمع یسمع ہی کی طرح, علم یعلم, وہ جانتا ہے یا جانے گا, اور عامل یعمل, وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا. آپ دیکھیے کتنے بار آتا ہے قرآن میں علم یعلم,
عامل یعملو. آپ کو پتہ ہے عین لام میم اس کا حروف مادہ ہے, ٹھیک ہے, عین لام اور یہ میم, ٹھیک ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں علم. علم مٹھاتے نا, نشان کے معنی ہوتے ہیں. اس کے جیسے جیسے بات بدل جاتے ہیں اس کی میننگ سے بدل چل جاتے. علم کہتے ہیں جھنڈے کو, علمہ نہیں ہے وہ, اصل میں عالم ہے. عین لام میم اس کو جھنڈے کے معنی میں بھی آتے ہیں, بہت سارے معنوں میں آتا ہے. یہ عالم یا عالم, ایسے ہی عامل یعمل بھی آتا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی عالم یا عالم جیسے جیسے باب بدلتے چلے جاتے ہیں اس کے معنی کیسے قرآن پاک میں بدلتے جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم کریں گے مفردات القرآن میں, آپ بہت مزہ آئے گا جب آپ لوگ کریں گے. تو سمیہ کی طرح علیم یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا, اور عامل یعمل وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا, ٹھیک ہے. ان کو ہوم ورک کے طور پر کیجیے. کیسے کریں گے؟ یعلم, علیم یعلم, اس کا ماضی بھی لکھنا ہے آپ لوگوں کو. لکھ رہے ہیں نا, ماضی کے ساتھ لکھیں گے اس کا مضارع. علیمہ علیمو علیمتا 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 علیمتو علیمتم علیمنا, اس کے ساتھ پھر آپ مضارع لکھیں گے. کیا پوچھے تھے آپ ابھی؟ نکھت باجی پوچھے تھے شاید کچھ. آپ لوگ جو ہوم ورک کر رہے ہیں نا, یہ جو گرامر کا ایسا بن رہا ہے نا, یضربو یضرب, یہ تو آپ لکھیے گا, لیکن جب آپ ٹرانسلیشن کا ٹیبل ایسے بنا رہے ہیں تو یہاں مضارع لکھیے, ماضی لکھیے اور مضارع لکھیں گے, ورنہ آپ باب بھول جائیں گے. کیونکہ اس کے اندر یعلم یہ فتح کی طرح ہو گیا نا. اب دیکھیے میں آپ کو جو بتائی تھی باب سمیہ کی خاصیت ہے, ایسا کام جو آپ دیکھ نہیں سکتے, ٹچ نہیں کر سکتا. علم کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں؟ نہیں ٹچ کر سکتے. عمل کر رہے ہیں, عمل کو بھی آپ, کام کوئی ایک خاص ہو تو ٹھیک ہے, عمل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ ایک ٹائپ آف ان ایکسپریسو چیز رہتی جس کو آپ بظاہر کوئی چیز کو آپ پکڑ نہیں سکتے, تو وہ چیز ایکسپریشنز رہتے. تو آپ اس کا ماضی کے ساتھ مضارع لکھیں, عالم یعلم, ٹھیک ہے. یہاں پر علموا یعلمون, علمت تعلم, علمت اعلم, علمتم تعلمون, علمنا نعلم, ٹھیک ہے. ایسے یعملو کرائے گا, عامل یعمل, عاملوا یعملون, عاملت تعمل, عاملت اعمل, عاملتم تعملون, عاملنا نعمل. ترجمے کے ساتھ آپ لوگ اس کو لکھیے. یہ اگر آپ کا ہو گیا کل تو ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے کل انشاءاللہ, کیونکہ ایکسرسائز میں آپ کو وہ ساری چیزیں آئیں گی. عامل یعلم کا ترجمے آپ کو آنا چاہیے, تو ہم کل انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کر لیں گے, ٹھیک ہے. سب کو سمجھ آیا یا پھر کچھ ڈاؤٹ ہے؟ آیا بچے, اتنا آیا, آہستہ بول رہی ہیں, جوش والا آیا نہیں ہے, یہ تھوڑا کچا پکا آئے جیسا نہیں رہا. اچھا اس کا امیلا کا لکھی باجی میں پڑھوں کیا؟ جی پڑھیے ماشاءاللہ, لکھ لیے تو پڑھیے. امیلا یعملو, امیلو ترجمہ عامل یعملو کا ترجمہ, وہ عمل کرتے ہیں یا کریں گے, کرتا ہے یا کرے گا, کرتا ہے یا کرے گا, کرتا ہے. آپ تھوڑا عزت دینے گئے تو پھر وہ ہو جاتا, سنگولر پلورل بن جاتے ہیں. جی کرے گا. ہاں, امیلا یعملو وہ کرتا ہے یا کرے گا, عاملو یعملونا وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. ماشاءاللہ. عملتا تعملو, آپ عمل کرتے ہیں یا کریں گے. ماشاءاللہ. عملتو اعملو, اعملو, پہ بھی زبر. ہاں, عملتو اعملو, عملتا اعمل, عملتو, میں عمل کروں گا. عملتو آئے گا اس کا ماضی, عملتو اعملو. مضارع میں باجی, مضارع میں اعملو, عملتو اعملو, میں عمل کروں گا یا کرتا ہوں یا کروں گا, کرتا ہوں یا کروں گا. عملتم
तामलूना, माशाल्लाह आप सब अमल करते हैं या करेंगे। माशाल्लाह अमिलना नामलू, हम सब अमल करते हैं या करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी लिख सही लिया है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अन्नासु यदरिबूना, यदरिबूना का तर्जुमा करिए। यदरिबूना, दौराबा यदरिबू मारते हैं, मारेगा, मारता है या मारेगा, वो तो क्या आएगा। यदरिबूना वो सब मारते हैं, सब मारते हैं या मारेंगे। हाँ। अब अन्नासु तो फाइल बन गया, वो सब नहीं आएगा, लोग मार, वो सब लोग आ जाएगा, वो सब लोग, वो सब लोग मारते हैं या मारेंगे। वो सब लोग लिखना पड़ेगा। अन्नासु वो सब लोग, वो सब लोग। अन्नासु असल में लोग आएगा, लेकिन क्योंकि गायब है ना, वो सब लोग, अगर हम अन्नासु तदरिबो ना, ये सब लोग बोलेंगे, फिर ये तुम सब लोग, तो अन्नासु लोगों के लिए मायने में आता, लेकिन जहाँ पर जिस तरह आ रहा उसकी तरह हम मीनिंग उसका बना लेंगे। तो वो सब लोग, यहाँ पर लोग आएगा, हाँ। बट यहाँ पे लोग आएगा। हाँ, वो सब लोग मारते हैं वो सब लोग मारते या मारेंगे। हाँ, वो सब लोग मारते हैं, मारेंगे। व अंतुम तस्माऊनल कुरआन, और अंतुम, आप सब सुनते हैं या सुनेंगे कुरान को। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा कंपटीशन रहता है, देखिए मज़ा आता क्लास में। अंतुम है ना बाजी। जी जी, और आप सब तस्माऊना, हाँ, तस्माऊना में, सुनते हैं या सुनेंगे। हाँ, अच्छा बिल्कुल। अगर हम अंतुम को छोड़ देंगे, सिर्फ तस्माऊना करेंगे तो क्या बनेगा। और वो सब सुनते हैं या सुनेंगे। वो सब नहीं, वो सब कैसा, हाँ, आप सब नहीं, अच्छा आप सब, हाँ आप सब, ठीक है। व तस्माऊनल कुराना, और आप सब सुनते हैं या सुनेंगे कुरान को। अब तस्माऊना के अंदर ज़मीर कौन सी है, अंतुम की है ना, अंतुम की ज़मीर को हम बाहर निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है। मुखातिब है ना आप सब। देखिए हु, अना अना, अंतुम अंता अंतुम, मैं आपको बताई थी डिटैच्ड प्रोनाउंस और अटैच्ड प्रोनाउंस रहते, यानी कि मुत्तसिल और मुनफसिल। मुत्तसिल यानी हु, हुमा, का, कुम आता। अगर अंतुम है तो मुनफसिल है, ये ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल, अटैच्ड और डिटैच्ड प्रोनाउंस रहते। अब अना क्या है, अना अंतुम, ये कौन सी ज़मीर है, ये अलग से लिख सकते हैं हम इसको, अलग से लिखने वाले को हम बोलते हैं मुनफसिल या फिर डिटैच्ड। उन्हें अपना एक वजूद बनाते ना। अंतुम तो हम बोलते अना, अना नहनु, और अंता अंतुम, राइट। अना, अना नहनु, और ये अंतुम, अंता अंतुम, ठीक है। और ये है हुम, हुआ। ये ज़मायर जो है अलग अलग लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब हु अगर आया, अब ये हु को अलग कैसे लिखेंगे, इसको अटैच करके लिखना पड़ता, बिही या लहू, है ना, लहू। अब हु को हम अलग नहीं लिख सकते, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हम अटैच कर देते लहू, तो ऐसा आया था ना हमारा हु। हुम तो ठीक है, लहुम कर दिए थे हम, हुम का तो कैसा भी लिख सकते हैं आप, लहुम। लेकिन आप देखिए अंता का जो है, अंता के लिए क्या आया था, शरारत, शर्रा। अंता के लिए क्या आया था, और अंता के लिए ज़मीर मुत्तसिल रही तो कौन सी आती, का। अंता, अंता के लिए क्या आया था, का, यानी ज़बर। अंता याद है आप लोग को, अंता का, वो सॉरी लका, लका का क्या तर्जुमा है लका, आपके लिए, ठीक है। अब ये का क्या है, अंता, हाँ हाँ, आपके लिए या तुम्हारे लिए। तो ये लका जो है ये अटैच प्रोनाउन है, ये मुत्तसिल है, ये ज़मीर मुत्तसिल। इसको हम का अलग लिखे तो कोई मायने नहीं बनता उसका, उसको जोड़ना ही पड़ता।
لیکن آپ انت الگ لکھ سکتے. تو یہ ہے ضمیر منفصل. فصل یعنی دور, تو کسی چیز کو الگ بھی لکھنے کو ہم بولتے ضمیر منفصل. لیکن یہ جو کا ہے آپ اس کو الگ نہیں لکھ سکتے. ایسے ہی آتا کم. کم کو جو ہے اس کا منفصل ضمیر کیا ہوتی؟ منفصل ضمیر ہوتی انتم. تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے؟ اگر اٹیچ پروناؤنس ہے اس کا تو ہم لکھیں گے لکم. ٹھیک ہے, لکم, کیونکہ کم اکیلے کو کم لکھ ہی نہیں سکتے آپ. کہیں بھی قرآن پاک میں آپ کو کم الگ ملے گا ہی نہیں. ربکم, لکم, انکم, کتابکم, کم مل کے ہی آتی, لیکن انتم آپ کو الگ ہمیشہ ملے گا. تو یہ ہے ضمیر منفصل, یا پھر آپ کہیں گے ڈیٹیچڈ پروناؤن, اور یہ ہے اٹیچڈ پروناؤن. اب یہاں پر جو آ گیا انتم, کس کے لیے آ رہا؟ وہ جمع مخاطب کا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں, تسمعون میں ضمیر کون سی ہے؟ انتم کی. یضربون میں ضمیر کس کی ہے؟ کون سی ضمیر ہے یہاں پر؟ الناس کو ہٹا دیجیے آپ. یضربون میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ ہم کی ضمیر چھپی. ہاں, ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. اب یہاں پر ہم یضربون بھی لکھ سکتے آپ, یضربون بھی لکھ سکتے. ایسے ہی تسمعون میں انتم کی ضمیر چھپی ہوئی تھی جو کہ اب باہر آ گئی. تو اور آپ سب سنتے ہیں یا سنیں گے قرآن کو, میننگ وہی رہے گا. چاہے ضمیر کو چھپا کے رکھیے آپ, چاہے ضمیر کو فائل بنا کے باہر نکال دیجیے. اب انتم کیا بنا یہاں پر؟ انتم کیا بنا؟ فاعل بن گیا. ہاں, آپ سب کرنے والے ہیں نا, سننے والے کون ہیں؟ آپ سب. تو انتم جو ہے فاعل ہے جو ضمیر کی شکل میں کبھی چھپا ہوا رہتا, کبھی باہر آ جاتا. اب باہر آ گیا. دیکھیے آپ لوگ کو یہاں کانسیپٹ سمجھیے, صرف ٹرانسلیشن نہیں ہے. یہاں پر کیا کرے, ضمیر کو باہر نکال دیے, لیکن یہ ضمیر نہیں ہے. ہم لکھتے تو ضمیر آتی. یہاں پر اسم آ گیا, اس میں ظاہر آیا الناسو, تو اس کے اوپر ہم کو کیا آ گئی؟ پیش آ گیا. سیم وہی چیز کو یہاں پر لکھے, لیکن یہاں پر اسم نہیں لکھے, ضمیر لکھ دیے, یہ بتانے کے لیے کہ کبھی فاعل جو ہے اسم کی شکل میں آتا, کبھی ضمیر کی شکل میں آتا. باہر نکل گیا فعل کے اندر سے تو دو چیزیں ہوں گی, یا تو اسم ہوگا یا پھر ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہلے جملے میں کیا آیا؟ پہلے جملے میں ہاں الناسو اسم ہے. یہ ہاں ضمیر اس کی ہم ہے, الناس اگر نہیں آیا تو لکھنا اس کے اندر, ہاں ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی رہتی. الناسو آ گیا تو یہ اسم ہے. اب اگر اسم آ گیا تو پھر اس کے اوپر اب زبر زیر پیش دینا پڑے گا. ہاں تو ناس کو لکھنا الناس. اور اگر ضمیر ہے تو ضمائر جو ہوتے اس کی اعراب بدلتے نہیں ہیں. وہ ہیلمٹ پہن کے بیٹھے ہوئے زبر لیتے نا, زیر لیتے نا, پیش لیتے. تب ہم ہی لکھنا. ہم, ہاں بس ہم لکھیں گے. انتمو نہیں لکھیں گے آپ یہاں پر. انتم انتم ہی رہے گا, لکا لکا ہی رہے گا, لکو نہیں بنے گا. انہیں ضمائر جو رہتے آپ سوچئے ہیلمٹ پہن کے رہتے وہ لوگ, وہ کسی کا وہ اپنے اوپر نہیں قبول کرتے وہ لوگ. ٹھیک ہے, اور زبر زیر پیش نہیں کر سکتے آپ ان کو. اب بھی ہے تو بھی رہتا.